پچھلی کلاس میں ہم نے آم کی کچھ قسمیں پڑھی تھیں، 3 قسمیں۔ آ، آ، تو ان میں سے ایک آم وہ ہوتا ہے جو کہ جس سے قطعی طور پہ عام ہونا ہی مراد ہوتا ہے، خاص مراد نہیں ہوتا۔ جیسے واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ کل سے مراد یہ ہے کہ ہر ہر ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے، اس میں کسی بھی چیز کی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس سے آ، مستثنا نہیں ہے۔ دوسرا وہ عام ہوتا ہے جس سے آ، خاص مراد ہوتا ہے، لفظ عام ہوتے ہیں لیکن اس سے مراد خاص ہوتا ہے۔ جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرنا چاہے اور اس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس استطاعت ہو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ تو جو ہے اس سے اس سے جو ہے نا خاص مراد ہے۔ خاص یہ کہ ایسے لوگ جو کہ جن کی عقل درست ہے، جو چھوٹے بچے نہیں ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ تیسرا وہ عام جس کی تخصیص کی جاتی ہے، یعنی وہ پہلے عام تھا لیکن بعد میں اس کی تخصیص کر دی جاتی ہے، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو کہ طلاق یافتہ خواتین ہیں وہ 3 قروء تک انتظار کریں گی۔ تو یہ عام ایک آیت ہے، اور اس آیت سے کچھ چیزیں خاص بعد میں مراد لے لی گئیں۔ مثال کے طور پہ جو حاملہ خاتون ہے وہ ثلاثۃ قروء انتظار نہیں کرے گی، تین قروء انتظار نہیں کرے گی، وہ اس سے نکل گئی۔ تو آیت عام تھی لیکن بعد میں اس کو خاص کر دیا گیا، یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں۔ اور اچھا، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں امر و نہی کے صیغے۔ جو ایک حکم ہوتا ہے اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتی ہے یعنی جب کسی کام سے روکا جاتا ہے تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تکلیفی حکم کی 5 قسمیں ہیں: فرض، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر حکم امر کے صیغے کے ساتھ یا امر کے معنی میں خبر کے صیغے کے ساتھ مطلق طور پر آئے تو یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ الامر الامر للوجوب، کہ جو حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ نص میں، قرآن میں یا سنت میں جہاں کہیں بھی حکم آ جائے گا، امر آ جائے گا، تو اس سے واجب ہونا ہی مراد ہوگا، فرض ہونا ہی مراد ہوگا۔ مثال کے طور پہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں پہ جو ہے یہ جو فَقْطَعُوا ہے امر کا صیغہ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ جو چور مرد و عورت چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہاں پہ یہ جو امر ہے، امر کا صیغہ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چور اور چورنی ہیں ان کے ہاتھ کاٹنا واجب ہوں گے، لہٰذا ہاتھوں کا کاٹنا واجب ہے۔ یہ جیسے دوسری آیت میں فرمایا گیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق پانے والی عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں گی۔ یہاں صیغہ اگرچہ خبر کا ہے لیکن معنی امر کا ہے، یعنی یہ تربصنا جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا کہ وہ انتظار کریں گی، یہ اگرچہ امر کا صیغہ نہیں ہے، ایک خبر ہے، ایک اس کا مضارع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ نہیں ہے، لیکن اس کا معنی امر کا ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ انتظار کریں گی ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک۔ تو یہاں صیغہ اگرچہ خبر کا ہے لیکن معنی امر کا ہے، اس لیے طلاق پانے والی عورتوں پر 3 قروء تک انتظار کرنا واجب ہے۔ تو کوئی ایسا لفظ جو کہ جس میں امر کا صیغہ ہو، یا ایسا لفظ جو کہ ویسے تو اس میں کوئی خبر ہو لیکن معنی امر کا ہو، تو اس کو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ وجوب کے لیے ہے۔
تو بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے آتا ہے یہاں تک کہ اس کو وجوب سے ہٹانے کی کوئی دلیل مل جائے. عام طور پہ یہی سمجھا جائے گا کہ جو بھی امر ہوگا، جو بھی حکم ہوگا، وہ کسی بھی کام کو واجب کرنے کے لیے ہوگا. اور جو ہے جب ہم کہیں گے کہ واجب نہیں ہے، وہ اس وقت ہوگا جب اس کو وجوب سے ہٹانے کی کوئی دلیل مل جائے. امر کے سیگا کو اور اس طرح امر کے معنی میں خبر کے سیگے کو وجوب سے اسی وقت پھیرا جا سکتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو بتائے کہ یہاں وہ جواز کے لیے ہے. یعنی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم امر کو وجوب کے لیے نہیں لے رہے، تو وہاں پہ کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا قرینہ موجود ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ ہاں یہ جو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے، یہ امر کے لیے نہیں، وجوب کے لیے نہیں، بلکہ جواز کے لیے آ رہا ہے. جیسے آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، سحری میں کھاؤ اور پیو. اب یہاں پہ جو ہے نا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نا سحری میں کھاؤ اور پیو، امر کا صیغہ ہے. لیکن یہاں پہ جو یہ جو امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. وجوب کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ سحری کھانا یہ مستحب ہے. مستحب ہے، باعث ثواب کام ہے، ضروری نہیں ہے. سحری کھانا واجب اور فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اور جو ہے اس کی دلیل، مطلب اس وجوب کو یہ جو حکم ہے اس کو وجوب سے ہٹانے کی دلیل کیا ہے کہ بعض صحابہ نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے. بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے. اگر وہ سحری کرنا واجب ہوتا، فرض ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ تم جو ہے تمہارا یہ روزہ درست نہیں ہے، تم روزہ دوبارہ رکھو یا روزہ لوٹاؤ. تو اگر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا تھا، یہ والا جو حکم تھا یہ وجوب کے لیے نہیں تھا. جیسے آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، سحری میں کھاؤ اور پیو میں، یا وہ ندب یعنی استحباب کے لیے ہے. جیسے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اور جب آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو. تو اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو کیا کرو؟ فاکتبوہ، تم اس کو لکھ لو. اب یہ بھی امر کا صیغہ ہے. یہاں پہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ لکھ لو. لیکن یہ جو لکھنا ہے، جب دو لوگ قرض کا معاملہ کر رہے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کے لیے اس چیز کو لکھنا وہ اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن اس کو لکھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو یہ بھی جو حکم ہے وہ اس کا امر کا صیغہ ہے، لیکن اس سے مراد وجوب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد استحباب ہے. مستحب ہے لکھ لینا، جو اگر کوئی نہ لکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے لکھ لینا. یا وہ تحدید کے لیے ہے، تحدید کہتے ہیں اس کو، چیلنج کو. جیسے آیت اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو میں. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کفار کو ایک طرح کی تنبیہ کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں. تو اس سے مراد وجوب نہیں ہے. اعملوا حالانکہ وہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اس سے مراد وجوب نہیں ہے. یا وہ درماندگی واضح کرنے کے لیے ہے. جیسے آیت فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اب یہاں پہ ان کی جو درماندگی ہے یا ان کی اہلیت ہی یہ نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آئیں، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی کئی دفعہ امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا یہ جو فَأْتُوا ہے یہ بھی امر کا صیغہ ہے. تو تم لے کے آؤ اس کے مثل کوئی ایک صورت. تو یہ بھی کوئی وجوب کے لیے نہیں ہے. یا وہ دعا کے لیے ہے. یعنی کئی دفعہ جو امر کا صیغہ ہوتا ہے وہ دعا کے لیے ہوتا ہے. جیسے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر جو ہے نا وہ انڈیل دے. اب یہ جو افرغ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ دعا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امر کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ
वैसे उमूमन जो अमर का सीगा है वो जब भी आएगा वो वजूब के लिए आएगा, लेकिन वहां पे वजूब के लिए नहीं होगा जहां पे उस वजूब को हटाने की कोई दलील मिल जाए या कोई करीना मिल जाए, तो उस वक्त वो वजूब के लिए नहीं होगा। वरना आम तौर पे हम यही कहेंगे कि अमर का सीगा वजूब के लिए होता है। इसी तरह अगर हुक्म में नहीं का सीगा या नहीं के माना में खबर का सीगा मुतलक तौर पर आए, तो वो उसके हराम होने का पता देता है। यहाँ पे यहाँ तक जो है ना अमर की बात पूरी हो गई है। उसके बाद नहीं की बात आ रही है कि जिसमें किसी काम से रोका जाता है। अगर हुक्म में नहीं का सीगा या नहीं के माना में खबर का सीगा मुतलक तौर पर आए, तो वो उसके हराम होने का पता देता है। अब ये वाली जो बात है ये अमर से बिल्कुल उलट है। वो जो था अमर जो था वो किसी चीज के वाजिब होने का पता देता था, और जो नहीं का सीगा है वो किसी चीज के हराम होने का पता देता है। जैसे फरमाया गया, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन्ना, मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक वो ईमान ना ले आए। तो ला तनकिहु ये नहीं का सीगा है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि मुशरिक औरतों से निकाह करना हराम है। दूसरी आयत में है, वला यहिल्लु लकुम अन तअखुज़ू मिम्मा आतयतुमुहुन्ना शैआ, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जो है ना अ, औरतों को जो कुछ तुमने दिया है उसमें से कुछ वापस लो तलाक के बाद। लिहाजा औरतों को महर में कुछ देकर वापस लेना हराम है। अब ये जो ला यहिल्लु है ये सीगा नहीं का नहीं है, ये खबर है। अल्लाह ताला एक खबर दे रहे हैं, एक बात बता रहे हैं कि जायज़ नहीं है कि जिन औरतों को तुमने तलाक दी है उन उनके जो तुमने जो महर दिया है उसमें से कुछ वापस लो। लेकिन ये जो है ना है हुर्मत का पता दे रहा है, हुर्मत का पता दे रहा है। तो चाहे नहीं का सीगा हो, चाहे अल्फाज तो खबर के हों लेकिन माना नहीं का हो, तो दोनों सूरतों में किसी भी चीज के हराम होने का ही वो पता दे रही होती है। नहीं के सीगा को या नहीं के माना में खबर के सीगे को तहरीम से इस सूरत में फेरा जा सकता है जब उसके साथ कोई ऐसा करीना पाया जाए जो बताए कि यहाँ हुक्म कराहत का है। तो अमर था ना, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो अमर होगा, कोई भी हुक्म होगा, वो वजूब के लिए होगा, इल्ला ये कि कोई करीना ऐसा मिल जाए, कोई दलील ऐसी मिल जाए कि जो बताए कि ये अमर वजूब के लिए नहीं है, इस्तेहबाब के लिए है या किसी और चीज के लिए है। तो नहीं में भी ये मामला है कि कोई भी जो नहीं का सीगा होगा वो किसी भी चीज की हुर्मत, उससे मुराद किसी भी चीज की हुर्मत ही होगी, सिवाय इसके कि कोई ऐसी दलील मिल जाए, कोई ऐसा करीना मिल जाए कि ये जो नहीं है ये किसी चीज की हुर्मत के लिए नहीं बल्कि किसी चीज की महज कराहत के लिए जो है वो वारिद हुआ है ये सीगा। जैसे इस आयत में, ला तसअलु अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम, तुम ऐसी चीजों के बारे में सवाल ना करो कि अगर उन्हें जाहिर किया जाए तो वो तुम्हें रंजीदा करे। यानी यहाँ पे इस आयत में ला तसअलु नहीं नहीं का सीगा इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे एक बकसरत सवालात करने से मना किया जा रहा है। तो क्या बकसरत सवालात करना ये हराम है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि मकरूह है। ज्यादा अच्छा नहीं है बकसरत सवालात करना, लेकिन जो है इसको हम हराम नहीं कह सकते। ये यहाँ वो दुआ के लिए है, जैसे इस आयत में रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना फरमा। तो यहाँ पे जो है ना वो दुआ के लिए इस्तेमाल हुआ है। सबसे वाज़ेह करीना जिससे पता चलता है कि अमर के सीगा के साथ आने वाला हुक्म जवाज के लिए है, वो ये है कि वो उस वक्त आए जब उससे पहले उसकी ममानियत रही हो। अगर कोई ऐसा अमर का सीगा इस्तेमाल हुआ और ऐसी जगह पे इस्तेमाल हुआ कि उससे पहले उस चीज़ की ममानियत रही हो, उस चीज़ से रोका गया हो, तो वो जब अमर का सीगा इस्तेमाल होगा तो वो उसके जवाज़ के लिए होगा। जैसे मिसाल के तौर पे, व इज़ा हललतुम फस्तादु, जब तुम एहराम खोल लो तो शिकार करो।
فستادو، اب یہاں پہ امر کا سیغہ استعمال ہوا ہے، امر کا سیغہ استعمال ہوا ہے کہ جب تم احرام کھول لو، جب تم نے اپنے مناسک پورے کر لیے، اب تم نے احرام کھولنا ہے تو اب تم شکار کرو. یہاں پہ فستادو امر کا سیغہ ہے، لیکن یہ محض جواز کے لیے ہے. یعنی اگر ایک شخص وہ حالت احرام میں ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ شکار نہ کرے، اور اس پر پابندی ہے کہ وہ شکار سے رکا رہے، تو ممانعت تھی، یہ ممانعت تھی. حالت احرام میں شکار کرنے سے رکنا وہ ایک ممانعت تھی کہ تم نے شکار نہیں کرنا. لیکن جب احرام اتار دیا اور ایک شخص حلال ہو گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم شکار کرو. تو ممانعت کے بعد جو امر کا سیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض جواز کے لیے ہے. یعنی جو شخص احرام اتار رہا ہے، جس نے احرام اتار دیا ہے، اب وہ شکار کر سکتا ہے، نہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لازمی اب اس کے لیے شکار کرنا ضروری ہے. یا اس آیت میں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو تم ان کے پاس آؤ. تو یہ بھی جواز کے لیے ہے، یہ بھی جواز کے لیے ہے. اس کے بعد ان کے پاس آنا کو فرض نہیں ہے ایک شوہر کے لیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دراصل اس حالت پر واپس آ جاتا ہے جس پر وہ نہیں سے پہلے تھا، یعنی جواز کی طرف، اگر وہ جائز تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دراصل اس حالت پر واپس آ جاتا ہے جس پر وہ نہیں سے پہلے تھا، یعنی جواز کی طرف اگر وہ جائز تھا. یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ جب وہ امر کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے نا، تو وہ اس حالت پر واپس آ جاتا ہے جس پر وہ نہیں سے پہلے تھا. یعنی نہیں سے پہلے جو اس کا جیسا حکم تھا نا، اسی حکم پہ وہ واپس لوٹ آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے جو پڑھا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو حالت احرام میں چونکہ نہیں کا حکم تھا، منع کیا گیا تھا، اور حالت احرام سے پہلے حالت احرام سے پہلے شکار کرنا جائز تھا. تو جب نہیں کا حکم آیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا حالت احرام میں، اور جب احرام کی حالت مکمل ہو گئی، احرام اتار دیا، تو اب وہ دوبارہ جو جواز کا حکم تھا وہ جاری و ساری ہو گیا. اب ان کے لیے شکار کرنا دوبارہ جائز ہو گیا. وجوب کی طرف اگر وہ واجب تھا، یعنی اگر وہ واجب تھا، اس کام کا کرنا واجب تھا، تو اس کے بعد وہ واجب کی طرف دوبارہ لوٹ آئے گا. اگر وہ مستحب تھا تو دوبارہ مستحب کی طرف لوٹ آئے گا. ان حضرات کے بقول حرمت والے مہینوں کے ختم ہو جانے کے بعد مشرکوں سے جنگ کرنا واجب ہے. ان حضرات کے بقول حرمت والے مہینوں کے ختم ہو جانے کے بعد مشرکوں سے جنگ کرنا واجب ہے، کیونکہ اصل میں وہ واجب تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں اس سے منع کر دیا تھا، اور جب یہ مہینے گزر گئے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا. تو ان کے ہاں جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں، ان کے ہاں جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنا ضروری اور واجب ہوگا. وہ اس لیے واجب ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ جنگ کرنا حرمت والے مہینوں سے پہلے ضروری اور واجب تھا، لیکن حرمت والے مہینے جب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے سے منع فرما دیا، ان کو روک دیا. تو جب وہ حالت چلی گئی، جب حرمت والے مہینے گزر گئے، تو اب وہ حکم دوبارہ اپنی اسی حالت پہ واپس لوٹ آیا، یعنی اب دوبارہ ان کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہے. ان کی یہ بات پہلی بات سے زیادہ موزوں نظر آتی ہے. اس سلسلے کی ایک بحث یہ ہے کہ اگر شریعت میں کسی کام کا حکم دیا جائے تو آیا اسے فوری طور پر انجام دینا ضروری ہے، یا جب تک اس کے وقت میں گنجائش ہے اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے تو کیا اس کو فوراً کرنا ضروری ہے، یا مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا وقت ذرا وسیع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نمازوں کے اوقات ہیں، نماز نمازوں کے اوقات ہیں، تو نمازوں کے اوقات میں اس میں وسعت ہے. ظہر کی نماز کا وقت جو ہے زوال آفتاب سے لے کے
اس کا جو سایہ ہے ہم مثل ہونے تک کا وقت ہوتا ہے، تو کیا جب جیسے ہی وقت شروع ہوا تب وہ نماز پڑھ لینا ضروری ہے، یا جب تک شریعت نے گنجائش دی ہے تب تک اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں کہ فوراً انجام دینا ضروری ہے، اور اس کا عذر کے بغیر مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسے جلد سے جلد کرنا بہرحال بہتر ہے۔ مؤخر کرنے میں ممکن ہے انسان کو بعض ایسے حالات پیش آ جائیں جن میں وہ اسے انجام نہ دے پائے اور اسی حالت میں گناہ گار مر جائے۔ رہا وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہو تو اس سے فوری طور پر باز آ جانا سب کے نزدیک ضروری ہے۔ علماء کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس بارے میں درست بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کا وقت شروع ہو گیا تو کوشش کی جائے کہ اس کو جلد سے جلد انجام دے لیا جائے۔ اگلی جو ہماری بحث ہے وہ ہے ناسخ و منسوخ کی۔ اصطلاح میں نسخ سے مراد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے کسی شرعی حکم کے ذریعے پہلے کسی شرعی حکم کو اٹھا لیا جائے۔ بعد میں کوئی حکم بعد میں جو حکم آیا اس سے جو پہلے والا حکم ہے اس کو اٹھا لیا گیا، تو جو بعد والا حکم ہوگا اس کو ناسخ کہیں گے، اور جو پہلا حکم ہوگا جو کہ اٹھا لیا گیا یا جس کو ختم کر دیا گیا اس کو منسوخ کہیں گے۔ ناسخ سے مراد بعد میں آنے والا حکم ہے، اور منسوخ سے مراد پہلا حکم ہے جو بعد میں اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور رسولوں، کتابوں اور قیامت سے متعلق عقائد میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور رسولوں، کتابوں اور قیامت سے متعلق عقائد میں نسخ نہیں ہوتا، ان چیزوں میں نسخ نہیں ہوتا، نہ وہ اخلاقی آداب میں ہوتا ہے، اور نہ عبادات و معاملات سے متعلق بنیادی امور میں نسخ نہیں ہوتا۔ اس لیے نسخ صرف عملی احکام یعنی اوامر و نواہی میں ہوتا ہے، یا زیادہ واضح الفاظ میں ان دو احکام کے مابین جن میں تعارض پایا جائے اور دونوں کے درمیان کسی طرح تطبیق دینا ممکن نہ ہو۔ کنٹراڈکشن ہے دو چیزوں میں، تو عام طور پہ جو ہے نا وہاں پہ نسخ پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ نسخ کا وقوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہو سکتا تھا۔ جو نسخ ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ہو سکتا تھا۔ آپ کے بعد جو ہے نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نسخ ہوتا ہے کہ جو چیز منسوخ ہوتی ہے اس کی اطلاع ہمیں وحی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تو اب ہمیں کسی چیز کے منسوخ ہونے کی کوئی بھی اطلاع، کوئی بھی صورت باقی نہیں رہی، تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بعد نسخ کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے منقول کوئی حدیث ہو سکتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کر سکتے ہو۔ یا امت کا اجماع یا اس بات کا علم کہ ناسخ کا زمانہ منسوخ کے بعد کا ہے۔ تو یعنی یا تو کسی حدیث کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی خواتین سے کہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو جو ہے اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلا حکم تھا قبروں کی زیارت کو منع کرنے کا، وہ منسوخ ہو گیا، اور جو بعد والا حکم ہے زیارت کرنے والا وہ ناسخ ہو گیا۔ یا امت کا اجماع سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ والا حکم منسوخ ہے اور یہ والا ناسخ ہے۔ یا اس بات کا علم کہ ناسخ کا زمانہ منسوخ کے بعد کا ہے۔ ثابت ہونے میں ناسخ کے مرتبے کا منسوخ کے مرتبے سے بلند تر یا کم از کم اس کے مساوی ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بارے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے۔ ثابت ہونے میں ناسخ کے مرتبے کا منسوخ کے مرتبے سے بلند تر یا کم از کم اس کے مساوی ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کے منسوخ ہونے کے لیے
جو چیز منسوخ کرنے والی ہے یا جو چیز ناسخ ہے اس کا مرتبے میں اس دلیل کے مساوی، اس کے اوپر یا کم از کم مساوی یا برابر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس بارے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کا قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے، چونکہ قرآن جو ہے وہ قطعی ہے، تو اس سے کیا ہے کہ قرآن کا قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے، اور قرآن میں وہ موجود بھی ہے۔ علماء کے درمیان اس بارے میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ صرف اس کی مقدار کے، تو بعض قرآنی آیات ایسی موجود ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس حکم سے جو پہلے والا حکم ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو مثال کے طور پہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ جو شخص کوئی یا زنا کر لیں تو ان کو قید میں رکھا جائے گا۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، ان کو قید میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ ان کو جو ہے نا موت آ کے ان کی موت آ جائے، تب تک ان کو جو ہے نا وہ قید میں رکھا جائے گا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو زانی مرد و عورت ہیں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو اس والے حکم سے جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اب یہ سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو ان میرڈ لوگ تھے ان کی سزا بتائی، اور جو میرڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں وضاحت آ گئی کہ ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ تو قرآن قرآن کے ذریعے سے ہی قرآن کا نسخ جو ہے وہ ہو گیا کہ وہ جو پہلا حکم تھا کہ ان کو قید میں رکھا جائے، وہ والا حکم الزانیۃ والزانی والی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ علماء کے درمیان اس بارے میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ صرف اس کی مقدار کے کم یا زیادہ ہونے کے بارے میں ہے۔ قرآن میں نسخ کا سرے سے انکار صرف ایک معتزلی عالم ابو مسلم اصفہانی نے کیا ہے۔ البتہ علماء کے مابین دو چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک سنت کا قرآن سے نسخ، دوسرے قرآن کا سنت سے نسخ۔ یعنی قرآن کا قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے، اس کو سب لوگ مانتے ہیں، لیکن کیا سنت قرآن سے منسوخ ہو سکتی ہے، یا قرآن جو ہے وہ سنت سے منسوخ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک سنت کا قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے، اور وہ ہوا بھی ہے۔ جمہور کے نزدیک قرآن جو ہے سنت کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے، اور قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن بعد میں قرآن نے اسے اس آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے سنت کو منسوخ کر سکتا ہے، اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ قرآن میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآنی حکم نہیں تھا، بلکہ جو ہے نا ایک سنت تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو مسلمان تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ سنت تھی۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ سنت سے ثابت تھا، پھر جب قرآن میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو وہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہ جو عاشورہ کا روزہ تھا 9-10 محرم کا، تو وہ سنت سے ثابت تھا، لیکن بعد میں جب روزے رمضان کے فرض ہوئے تو وہ منسوخ ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سنت کا نسخ قرآن سے نہیں ہو سکتا۔ جمہور کی رائے تو یہ ہے نا کہ جو سنت کا نسخ ہے وہ قرآن سے ہو سکتا ہے، لیکن امام شافعی کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنت کا نسخ قرآن سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا سبب وہ اپنی کتاب الرسالہ میں یہ بتاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول
اور اسی طرح اللہ کے رسول کی سنت کو اللہ کے رسول کی کوئی سنت ہی منسوخ کر سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سنت کا نسخ ہو سکتا ہے نا تو وہ سنت سے ہی ہو سکتا ہے. اور اگر کسی ایسے کام میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت جاری کی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے کوئی نئی چیز لاتا جو اس کی سنت کے خلاف ہوتی، تو وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نئی چیز کے بارے میں سنت جاری کر دیتے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ان کی پہلی سنت کو ناسخ کرنے والی سنت ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سنت کا نسخ ہے وہ سنت ہی سے ہو سکتا ہے. وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سنت کو دوسری چیز نے منسوخ کرنا ہوتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جو جو سنت ایک جاری تھی پہلے سے، اب اگر وہ منسوخ ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کیا کرتے کہ جو چیز ناسخ ہے، جو ناسخ سنت ہے، اس کو بھی اسی طرح جاری و ساری کرتے. اگر اللہ کے رسول نے اس ناسخ سنت کو جاری و ساری نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناسخ نہیں تھی. تو جب ایک سنت جاری و ساری ہوگی، اللہ کے رسول اس کو جاری کریں گے تو تب وہ ناسخ سنت بن سکتی ہے. محض قرآن سے وہ کہتے ہیں کہ ایک سنت کا نسخ نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل اور وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ کہنا جائز ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت جاری کی اور پھر وہ قرآن کے ذریعے منسوخ ہو گئی اور خود رسول اللہ سے اس سنت کو منسوخ کرنے والی سنت منقول ہی نہ ہو، تو جن بیو کو اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا یا ان سب کے بارے میں یہ کہا ٹھہرایا ان سب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انہیں قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حرام ٹھہرایا ہو جس میں یہ کہا گیا ہو حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو وہ کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے سنت کا نسخ ہو سکتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی سنت میں کوئی بات ملتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں سنت میں ملتی ہیں، ہم قرآن کی کسی آیت سے کہہ دیں کہ ہاں اس آیت سے وہ ساری سنتیں منسوخ ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ اگر اللہ کے رسول نے کچھ بیو کو، کچھ تجارتوں کو حرام ٹھہرایا ہے تو اور قرآن میں ایک آیت آ گئی ہے احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیو کو حلال کر دیا ہے، تو اس بنیاد پہ کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ بیو جائز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری بیو، ساری تجارتیں جائز ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے جن بیو کو حرام ٹھہرایا تھا وہ اس آیت کے نزول سے پہلے تھا، اور اس آیت کے نزول کے بعد وہ ساری باتیں منسوخ ہو گئی ہیں. جو اللہ کے رسول نے کسی تجارت کو حرام ٹھہرایا تھا تو وہ باتیں اس آیت کے نزول کے بعد منسوخ ہو گئی ہیں. تو کوئی یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت سے احل اللہ البیع، اس آیت یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا، اس آیت سے جو ہے اللہ کے رسول کی وہ ساری باتیں جو اللہ کے رسول نے بعض تجارتوں کو جن میں حرام قرار دیا، وہ ساری باتیں منسوخ قرار پا سکتی ہیں. جی عامر صاحب. شیخ محترم کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کوئی اگر سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی بیع کو حرام کیا تھا سنت سے؟ کوئی بھی مثال کے طور پہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے نا ایک کسی بھی چیز کی کیا نام ہے، دو قیمتیں نہیں ہو سکتی، کسی بھی چیز کی دو قیمتیں نہیں ہو سکتی. تو اب یہ بھی اس کے بارے میں بھی ہے نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول جب بازار میں گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ کوئی شخص وہ گندم بیچ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس میں ہاتھ مارا تو جو ہے نا اوپر خشک گندم تھی اور نیچے جو ہے وہ گیلی تھی، تو اللہ کے رسول نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا.